تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حسب معمول انشاءاللہ عز و جل آج بھی سلسلے میں آپ کی جانب سے موصول ہونے والے خواب جو بذریعہ کال آپ ہمیں ریکارڈ کرواتے ہیں ان کو سلسلے میں شامل کریں گے، اور مبلغ دعوت اسلامی سے انشاءاللہ ان خوابوں کی تعبیریں بھی پوچھیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ خوابوں کی تعبیریں جو سلسلہ ہے یہ بہت ہی مبارک سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے خوابوں کی تعبیروں کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں جو ہے وہ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ خواب کی تعبیر پوچھنا یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ امام المعبرین علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ خواب کی تعبیر اگر پوچھنا ہو تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ جاہل نہ ہو، جاہل سے خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے، دشمن سے خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے، اور عورت سے بھی خواب کی تعبیر جو ہے یہ نہ پوچھی جائے۔ لہٰذا خواب کی تعبیر پوچھنا پتہ چلا کہ یہ عام معاملہ نہیں ہے، ایسے نہیں کہ جس سے مرضی خواب کی تعبیر پوچھ لیں، بلکہ عالم دین جو کہ اس علم کو جاننے والا ہو اس سے خواب کی تعبیر جو ہے یہ پوچھنی چاہیے۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہمیں یہ زبردست سلسلہ دیا ہے، خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے، تو اس سلسلے سے مدنی چینل سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کے خواب کی بہتر تعبیر کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عتیق اور میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ سر میرے کو رات کو خواب آئی ہے کہ میں کسی دوسرے ممالک میں گیا ہوں اور ادھر یہ دیکھتا ہوں کہ ایک سمندر ہے، اس سمندر کے ساتھ 3-4 بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں اور ان کی گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک گھر کے اندر ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گلے اور یہ کدھر، پھر اس کے ساتھ میں جاتا ہوں تو ایک مدنی چینل ہے، ہرا سا رنگ ہے، اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی کھڑے ہیں تو مجھے کہتے ہیں آج نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آگے جب نماز پڑھ لو۔ جب اندر جاتا ہوں جب نماز کے لیے اندر جاتا ہوں، ایک اور اسلامی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے اذان دینی ہے تو جا کے تو وضو کر لیں۔ میں جب وضو کے لیے آتا ہوں تو ایک اسلامی بھائی اور آتے ہیں، سا محمد شریف میں ڈالا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں آپ وضو کر لیں، آپ وضو کے ٹائم لگے گا اتنے میں اذان دے دیتا ہوں۔ تو یہ میری تو پھر اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں باہر، میرے دوست ہیں، دوستوں کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب اپنا ویزا دکھاتے ہیں، بولتے ہیں اس کا اتنا ویزا رہے گا، اس کا اتنا پاسپورٹ ویزا ہے۔ تو جب میرا دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں اس کے تو سب سے زیادہ اس کا ویزا ایکسپائری ڈیٹ ہے، یہ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی حضور، ہمارے عتیق بھائی نے کال کی تو انہوں نے خواب میں یہ جو ہے دیکھا ہے
کسی دوسرے ملک میں جو ہے وہ سمندر کے ساتھ انہوں نے 4 جو ہے وہ گھر دیکھے ہیں، اور اس طرح کے آگے جو انہوں نے خواب جو ہے بیان کیا، تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اصل میں ان کا جو خواب ہے وہ اضغاث و احلام میں سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی رب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور شاید یہ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے، اس لیے خواب میں بھی انہوں نے مدنی چینل کی، اسلامی بھائیوں کی زیارت کی، تو اذان بھی انہوں نے نہیں کہی، کسی اور نے کہی، تو اس لیے اس خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ اضغاث الاحلام، اس کے حوالے سے کچھ جو ہے مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ ہاں، یہ خوابوں کی قسم ہے جس کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں جو بیان کرنے والا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر خواب کے مختلف پہلو ہیں تو آپس میں ان کا کوئی تعلق، کوئی ربط جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں، بلکہ شاید زیادہ تعداد میں عموماً جو لوگ دیکھا کرتے ہیں ایسے ہی خواب ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، ہمارے روزمرہ کے معمولات سے متعلق، ہمارے جو کام کاج سے متعلق، یا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ انسان کسی چیز کا ارادہ رکھتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے تو وہی چیزیں ریمائنڈ ہو کر ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اور حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے، کیا یہ بھی خواب پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے؟ ہاں جی، بالکل اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ انسان کی شخصیت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ایک ہی خواب اگر کوئی صاحب علم دیکھے تو اس کی اچھی تعبیر بھی ہوا کرتی ہے، اسی طرح سے اگر ایک جاہل آدمی کوئی وہی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر مختلف بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مقدمہ جو ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، تو اس میں انار کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول پڑھنے کو ملا تھا کہ انار کو دانے والا، سرخ دانے والا اگر تاجر دیکھے تو اس کے لیے تعبیر، دانوں کی تعبیر اشرفیوں سے کی گئی، اور انار کی تعبیر اشرفیوں کی تھیلی سے کی گئی، یعنی اس کو مال ملے گا۔ اگر وہی خواب یعنی انار کو دیکھے کوئی بادشاہ شخص دیکھے تو اس کی تعبیر پھر یہ ہوگی کہ وہ عنقریب کسی ملک کو فتح کرے گا، اور اس میں جو دانے ہیں اس کی تعبیر افراد سے، اور انار میں آپ نے دیکھا ہوگا دانے تہ در تہ ہوتے ہیں اور اس میں پارٹیشنز بنے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت سے پرت سے ہوتے ہیں، باریک سے نا بیچ میں، تو اس کو ملک میں شہر اور شہروں کی فصیلوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اب خواب ایک ہی ہے لیکن دیکھنے والے چونکہ مختلف ہیں تو ان کی شخصیت کے مطابق اس کی تعبیر ہے، اور بہت حد تک یہ ہوتا ہے، یہاں تک بھی بیان کیا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ بادشاہ بن گیا، اچھا اب کوئی وزیر دیکھے تو اب اس کے لیے اس کی تعبیر کا پورا ہونا بہت قریب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی جھونپڑی والا شخص دیکھے تو اب اس کے لیے بادشاہ بننے کی چونکہ بظاہر صورت نہیں، لہٰذا اس کے لیے اس تعبیر کو قریب قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگرچہ کلیتاً ایسا نہیں ہے، بعض اوقات بہت ہٹ کے بھی تعبیرات ہوتی ہیں، لیکن ایک عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ عالم کا، نیک اور فاسق کا بہت زیادہ عمل دخل بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً جو تعبیرات کتابوں کے اندر بیان کی جاتی ہیں تو اس میں اکثر جگہ پر یہ دیکھا ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر نیک شخص دیکھے تو اس کی یہ تعبیر ہے، اور اگر کوئی برا شخص دیکھے، یاد آیا اسی اذان کا چونکہ تذکرہ تھا، اسی حوالے سے علامہ ابن سیرین علیہ رحمہ ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اذان کہی تو آپ نے فرمایا کہ تجھے حج نصیب ہوگا۔ دوسرا شخص آیا اسی محفل کے اندر، ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میں اذان کہتا ہوں، تو کہا کہ تو چوری کے الزام میں دھرا جائے گا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا، دونوں نے ایک ہی خواب بیان کیا لیکن آپ نے تعبیریں بالکل مختلف بیان کی۔ تو آپ نے فرمایا جو پہلا شخص تھا تو اس کے چہرے کی جو نورانیت ہے تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ نیک شخص ہے، تو میں نے حج کی تعبیر بیان کی، اس کی بھی آیت کریمہ ہی سے آپ نے دلیل ارشاد فرمائی۔ اور دوسرا جو تھا تو وہ مجھے نیک شخص معلوم نہیں ہوتا تھا، گفتگو ہوئی ہوگی ظاہر ہے، اور بزرگوں کی اپنی فراست ہوتی ہے، چہرہ شناسی کر لیا کرتے ہیں، بلکہ مومن کے بارے میں کہ اس کی فراست سے بچو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو بہرحال تو اب وہ نیک معلوم ہوا تو اس کی تعبیر اچھی بیان کی۔ وہی خواب ایک برے شخص نے ایک گناہگار یا
اس طرح کے فاسق شخص نے دیکھی، وہ خواب دیکھا، تو اس کی تعبیر جو ہے اسی حوالے سے بیان کی گئی۔ تو خوابوں کے اندر تو اس کا بہت زیادہ ہی عمل دخل ہوتا ہے، اسی لیے بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو تعبیر پوچھنے والا ہے وہ بیان کرنے والے کے سامنے ہو۔ یہاں تک آداب کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو بیان کرنے والا ہے اس کے بیان سے تعبیر بیان کرنے والا اندازہ کرے کہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، کراس کوسچنز کرے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ ضروری نہیں، بہتر ہے اب اس کے اندر جتنے زیادہ معلومات ہوں گی، جتنا زیادہ وہ اس کی شخصیت سے واقف ہوگا، اس کے علاقوں تک کا فرق ہوتا ہے، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے۔ مثال بلغمی مزاج والا ہے، وہ اگر پانی دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی طبیعت جو ہے وہ کسی اور طرح کی ہے، اس پر جو کسی اور عنصر کا غلبہ ہے تو اس کی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو شخصیت کا، علاقے کا، اسی طرح سے انسان کی اپنی طبیعت کا، وقت کا بھی، دن میں خواب دیکھے تو اور تعبیر دن میں ہوتی ہے، دیکھے رات میں اور خواب ہے، رات میں دیکھے اور ہے، ایک ہی خواب جو ہے وہ اس کی تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، لیکن جو بات چلی تھی کہ جو بیان کرنے والا ہے جب تک اس خواب کی ترتیب اور آپس میں ربط جو ہے اس کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختاری بات کر رہا ہوں، صحرائے مدینہ سے۔ حضور میں رات کو خواب دیتا ہوں کہ جب میں سوتا ہوں نا دیکھتا ہوں بہت داڑھی کٹی ہوئی ہوتی ہے، میں خواب ٹھیک ہے نا، تو پھر میں روتا ہوں، بہت رو رہا ہوں۔ تو اس کی آپ تعبیر بتا دیں، داڑھی خواب میں کٹی ہوئی ہو تو اس کی کیا، یا آپ سے عرض ہے۔ جی حضور صحرائے مدینہ سے اسناہی بھائی نے جو ہے وہ کال کر کے پوچھا کہ خواب میں دیکھا کہ داڑھی جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، شاید کسی گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا پائیں گے، غور کر لیں۔ ہم حکم نہیں لگا سکتے لیکن غور کریں گے تو اگر کسی گناہ کے اندر، کسی دینی معاملے میں کمزوری میں اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں تو اشارہ ہے کہ اس کی اصلاح کریں اور ضرور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس گناہ سے بچنے کا سامان ہوگا۔ اور حضور اگر خواب میں جو ہے وہ یہ بندہ دیکھے کہ جیسے قبلہ رخ کی طرف سے جو ہے وہ ہٹ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ قبلہ رخ نماز پڑھنا تو عبادت میں پختگی کی علامت ہوا کرتا ہے، اور اگر قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی گمراہی کی علامت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماحول کو، اپنے انداز کو، اپنی بیٹھک کو، جو لٹریچر پڑھتا ہے اس کو، جن دوستوں کی، لوگوں کی صحبت میں اکثر بیٹھا کرتا ہے اس پر غور کرے اور شرعی رہنمائی لے۔ یہ تعبیری حوالے سے اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بسا اوقات حضور ایسا ہوتا ہے کہ خواب بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ کام بھی کرتا ہوں، میں تو صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، تو پھر میرے خواب کی تعبیر یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے تئیں درست سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی کا ایک تجربہ ہوا کہ کسی نے پوچھا تو اسے عرض کیا کہ آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو حقیقت میں نیکی نہیں لیکن آپ نیکی سمجھ کے اسے کر رہے ہیں۔ جی جی جی۔ تو ان کو تعبیر بیان کر دی تو وہ خود کہنے لگے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، میں جہاں پر کام کرتا ہوں عموماً ہوتا ہے مارکیٹس کے اندر، تو جب وقفہ ہوتا ہے تو ہم لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، تو میں جماعت کرا دیتا ہوں، مجھے آگے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ ان میں امامت کی کئی شرائط نہیں پائی جاتی تھیں۔ تو جب انہوں نے خود ہی بیان کیا تو ان کو توبہ کا بھی عرض کیا۔ تو یہ ایک مثال ہاتھوں جو ذہن میں نے عرض کی کہ ہم اپنے تئیں تو بہت سارے کام نیکی کے کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے مارکیٹس کے اندر یا جہاں پہ بھی پبلک پلیسز ہوتے ہیں، کبھی سفر کے دوران اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ سفر کے دوران گاڑی رکی، لوگ جمع ہوئے، اب وہ کسی کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، جس کو بھی ظاہری طور پر وہ اپنے میں بہتر سمجھتے ہیں اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بے تکلف بڑھ بھی جاتے ہیں۔ تو امامت کرنا فی نفسہ ہی تو بہت ہی اعلیٰ کام ہے،
بہت ہی اعلیٰ کام ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی شرائط ہیں. اب جس کی قرات ہی درست نہیں تو اس کی تو اپنی نماز خطرے میں ہو سکتا ہے فاسد ہو جاتی ہو. تو اب وہ دوسروں کی امامت کرائے گا تو اپنی نماز تو اس کی گئی، دوسروں کا بھی وبال اس کے کندھے پر آیا. اسی طرح سے اور بھی نماز کی شرائط ہیں. اب اس پر اگر عمل نہیں کرتا اور امامت کرتا ہے تو بظاہر نیک کام ہے، بہت افضل اور اعلیٰ کام ہے، لیکن غلطی کے اندر مبتلا ہے. تو اگر کسی کو یوں تعبیر بیان کی جائے کہ آپ اپنے احوال پر، اعمال پر غور کریں، تو دیکھیے یہ ایک طریقہ کار ہے جو بیان کرنے کا ہمیں علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی پر ہم خواب کی وجہ سے بالتعیین گناہ کا حکم نہیں لگا سکتے. کہ بعض اوقات اس کے اندر ایسا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ایک تو ہم آن ایئر ہوتے ہیں، ظاہر ہے آوازیں بھی پہچان رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک محتاط انداز ہے کہ یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ غور کر لیجئے. اور حقیقت بھی یہی ہے، غور کرنے سے انشاءاللہ اس کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ میں کس غلطی کا شکار ہوں. جہاں تک نماز کی بات ہے تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز چیک کروا لے. یعنی کہ حضور آپ کی گفتگو سے جو ایک مدنی پھول جو ہے وہ یہ ملا کہ جس کے پاس علم دین نہیں ہے، یعنی جس کو نماز کے مسائل نہیں آتے اور وہ نماز پڑھتا ہے، پھر بھی اگر اس طرح کا وہ خواب دیکھتا ہے جس میں اس طرف رہنمائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو اس بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ غور و فکر کرے. اگر اس کو علم نہیں ہے تو اس کو علم حاصل کرے. قرات نہیں آتی تو قرات سیکھے. بالکل، جس کو نہیں آتی تو اس کو تو سیکھنا اور کرنا ہی چاہیے، لیکن جس کو آتی ہے تو اسے بھی وقتاً فوقتاً سناتے رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کہیں بھول کر رہا ہوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا شان ہے آپ کی. تو آپ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے جو مدرسے کے پڑھانے والے تھے اساتذہ، تو ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی نماز اور وضو وغیرہ کا جو طریقہ ہے یہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ان کو سنا دیں اور ان کو دکھا دیں. تو یہ کتنا بڑا ایک سیرت کا پہلو ہمارے بزرگوں کا کہ ماشاءاللہ آپس میں جو ہے وہ یوں اصلاح کا سلسلہ جاری رہتا تھا. تو اب وہ تو پڑھانے والے علماء کرام اور اساتذہ کرام، علم بانٹنے والے، لیکن ان سے امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا نماز اور یہ وضو وغیرہ کا جو مسائل ہیں اس کو صدر الشریعہ کو سنا دیں. تو اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ ہم مطلب کس گنتی میں، جب اسلاف بزرگان دین کے درمیان یہ عمل رہا کرتا تھا، تو اب ایک عام آدمی کو یہ ذہن بنا لینا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں اور بس میں تو صحیح کر رہا ہوں. جبکہ ہمارے ہاں جو عموماً نماز کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو جو سیکھنے سکھانے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، بیٹے نے بھی سیکھ لی، بیٹی نے ماں کو دیکھا اس نے سیکھ لی. اب وہ درست سیکھا، غلط سیکھا، یا واقعی وہ طریقہ اس کے مطابق تھا، سنت کے مطابق تھا، نہیں تھا، تو کہیں بھی کراس چیک تو ہماری زندگی میں عموماً نہیں آتا. تو ہر معاملے کے اندر تجارت کرتے ہیں آپ، تو تجارت میں بھی ہر تاجر کا یہی ذہن ہوتا ہے، بس دو چار مشہور جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کو ناجائز اور حرام سمجھا جاتا ہے. جبکہ اگر احکام تجارت سلسلہ دیکھتے ہوں اس میں جو سوالات ہوتے ہیں اور اس کے جو جوابات دیے جاتے ہیں، تو اگر مدنی چینل کے ناظرین اس کو دیکھتے سنتے ہوں تو اندازہ ہوگا کہ ہماری تجارت کے اندر کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل تو ویسے ہی نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی بھی طور پر خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر میں نے سیکھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں، تب بھی کسی کو سنا دینا، کراس چیک کروا لینا، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ مفید ہی مفید ہوگا انشاءاللہ. اور کسی کو جو ہے وہ کسی کے پاس جا کر کے جیسے مدنی قافلے میں جا کر کے نماز کے مسائل سیکھیں گے تو اس کی اپنی برکتیں ہیں. اور اگر مدنی چینل بھی جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت سے فرائض علوم کی طرف رہنمائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. امیر سنت کے ملفوظات، مبلغین دعوت اسلامی کے جو بیانات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ فرائض علوم کافی جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گے. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد نظیم ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. خواب میں نے نا گلی مٹی میں ہاتھ ڈالا ہے اور مجھے سانپ نے کاٹ لیا میرے ہاتھ میں. جی حضور ندیم بھائی نے لاہور سے کال کی، کہتے ہیں کہ گیلی مٹی میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہے اور سانپ نے جو ہے وہ ان کو ڈس لیا ہے. کیا فرمائیں گے؟ سانپ کا ڈسنا دشمن سے نقصان پہنچنے کی نشانی ہوا کرتا ہے. سانپ کی تفصیل بھی اگر بیان کر دیتے تو مزید اس کی تفصیل کے ساتھ عرض کیا جاتا. البتہ
یہ مرکز الاولیاء سے انہوں نے کال کی ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذ حاصل کر لیں۔ روحانی علاج کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی کال کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے کو بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھا کریں، تو اس میں الحمدللہ وظائف اور بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن اس میں اب جیسے بیان کیا گیا کہ دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کو نقصان پہنچے ہی پہنچے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پہنچنے والا تھا، آپ نے تعویذ حاصل کیا، حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے، وظائف وغیرہ بھی کرنے چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس آنے والے نقصان سے آپ محفوظ رہ جائیں گے۔ اور یہ خوابوں کی تعبیر کے علم کی ایک بہت بڑی برکت یہی بیان کی گئی ہے کہ کسی بھی نقصان دہ شے کے بارے میں پہلے سے آگاہی ہو جاتی ہے، اور بندہ اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اسباب اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی، اگر آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن کارڈ کروا سکتے ہیں، اور آن لائن استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں محمد بلال احمد بات کر رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے۔ میرے والد صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اور میری والدہ اور میرے دادا جان مرحوم ایک بہت خوبصورت سی جگہ پر بیٹھے ہوئے، اسٹیج ٹائپ کا بنا ہوا ہے، اور میری والدہ جو ہیں وہ ان کو نعتیں پڑھ کر سنا رہی ہیں۔ تو برائے مہربانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ خوابوں کی تعبیریں بہت اچھا سلسلہ ہے، اس میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور بہت اچھا سلسلہ ہے شروع۔ جی، حضور بلال بھائی نے مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی، تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے خواب دیکھا ہے، اور آگے جو تفصیل بیان کی کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ اچھا خواب ہے ماشاءاللہ۔ خواب میں گھر والوں کو دیکھا اور بچوں کی امی کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھا، تو مبارک خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو مدنی ماحول کا گہوارہ بنائے، اور اے کاش کہ ان کے گھر میں بھی سنتوں کا بول بالا ہو۔ اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے۔ جی، آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ صفدر حسین بول رہا ہوں نورپور ضلع چکوال سے۔ رات کو خواب دیکھا تھا ایک ہفتہ پہلے، میں اندر موبائل اپنا چارجنگ پہ لگا کے گیا ہوں، باہر گیا ہوں، جب واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرا موبائل تبدیل ہو چکا ہے۔ میں اندر آیا ہوں، میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، یار ایک ہی کمرہ ہے، اس میں کیا چکر ہے، یہ کیسے ہو گیا، میں اکیلا ہوں، بندہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر میں باہر نکلا، باہر جا کے میں نے ایک دم سجدے میں گرا، اللہ سے توبہ کی۔ جب میں دوبارہ دیکھتا ہوں تو میرا موبائل واپس وہی والا لگا ہوتا ہے۔ اس کی مجھے تعبیر بتا دیں۔ جی، حضور صفدر حسین بھائی نے نورپور چکوال سے کال کی، کہتے ہیں کہ موبائل جو ہے وہ چارجنگ پر لگایا، پھر باہر کہیں پر گئے، واپس آئے تو دیکھا موبائل جو ہے یہ تبدیل ہو گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے سجدہ کیا، توبہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر جو ہے وہ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا وہی موبائل واپس آ گیا۔ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ نیکی کی برکت کو انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک گمشدہ شے تھی، پھر نماز پڑھی تو ان کو مل گئی، تو نیکی کی وجہ سے دنیاوی ملنے والی برکت ان کو دکھائی گئی۔ تو ان سے یہ عرض ہے کہ اپنی نمازوں کی اور دیگر نیکیوں کی پابندی اختیار کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، انشاءاللہ ان کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا، اخروی طور پہ تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور ویسے موبائل کی چوری اور موبائل کا گمنا تو ویسے ہی ذہن و دماغ میں گھومتا رہتا ہے، اور بالخصوص ہمارے ہاں باب المدینہ میں تو بس اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جیسے حالات ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ان کے چکوال میں بھی پیش آ گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے مال و اسباب کی حفاظت کی دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اچھا حضور، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی جو ہے وہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے جو ہے وہ برکتیں ملتی ہیں، فوائد ملتے ہیں۔ بسا اوقات حضور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اور نیک کام کرنے والا ہوتا ہے، اور لیکن اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ تنگ دست نظر آتا ہے، پریشان حال جو ہے وہ رہتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، دنیا میں آنے والی آزمائش، وہ خواہ بیماری کی شکل میں ہو، مال کے نقصان کی شکل میں ہو، تو وہ اگر صبر کیا جائے اس پر تو مفید ہی مفید ہے۔ اگر نیک آدمی ہے، اس پر آزمائش آتی ہے تو اس کی درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے، اور اگر گناہ گار ہے، اس پر آزمائش آئی اور اس نے صبر اختیار کیا تو یہ اس کے گناہوں کا
کفارہ ہوتا ہے. اور یہ تو کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا کہ نیک آدمی پر مشکل نہیں آئے گی. سارے نیکوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، جن کے صدقے لوگ نیک بنا کرتے ہیں، تو انہیں دنیا میں کتنی تکالیف آئیں. تو اگر یہی کلیہ ہوتا، یا عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار جب نیکیاں بہت کریں گے تو پھر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اگرچہ نیکیوں کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں، صدقہ کرنا نیکی ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اس طرح کی بے شمار اس کی برکتیں ملتی ہیں، لیکن نیک پر آزمائش نہیں آتی ایسا تو نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ 2 پارے میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو مفہوم آیت کریمہ کا کہ ہم ضرور تمہاری جانچ کریں گے، جانوں میں کمی سے، مال میں کمی سے، اور پھلوں میں کمی سے، خوف سے. تو یہ چیزیں تو ظاہر انسان کے ساتھ ہیں. تو اگر نیک آدمی ہے اور آزمائش آ رہی ہے تو یہ انشاءاللہ اس کی درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. اور حضور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ مشکل مصیبت بیماری کے حوالے سے کہ کیا جو ہے اس کی برکتیں بھی جو ہیں وہ ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے، بیماری آ جائے، مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس پر صبر بھی کرنا چاہیے. تو اس میں ایک روایت پڑی تھی، اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی مقام دینے کا ارادہ فرماتا ہے. اگر بندہ ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، جب وہ اس بیماری یا اس مصیبت جب وہ صبر کرتا ہے اس پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. تو بیماری ہو، مصیبت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ رب کریم اس کو ہم سے دور فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میرا نام غلام حسین ہے اور میں گجرانوالے سے بول رہا ہوں. مجھے ایک خواب آئی تھی، وہ مجھے بچھو اور سانپ نظر آ رہے تھے، تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی. جی حضور غلام حسین بھائی نے گجرانوالہ سے کال کی. جی انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں بچھو اور سانپ جو ہے وہ دیکھے. بچھو تو ویسے ہی اگر بندہ جو حقیقت میں دیکھے تو اس سے بھی ڈر لگتا ہے، سانپ سے بھی لگ جاتا ہے. خواب میں انہوں نے باہر یہ معاملہ دیکھا، بچھو اور سانپ جو ہے وہ دیکھے. خالی انہوں نے دیکھا ہے، کچھ حال اپنا بیان نہیں کیا. آیا کہ اس نے کاٹا نہیں کاٹا، خوفزدہ تھے یا نارمل تھے یا کیا معاملہ تھا. تو بہر ان سے بھی وہی عرض ہے کہ یہ اپنا کوئی بچھو کی بھی تعبیر اچھی نہیں ہے، اور سانپ بھی مطلقاً جو ہے وہ دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے. تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رجوع کر کے حفاظت کے لیے تعویذ وغیرہ حاصل کر لیں. اور ایک وظیفہ بھی یہاں پر عرض کرتا چلوں، اپنے مال اسباب کی حفاظت کے لیے جس بھی شے کی آپ حفاظت چاہتے ہیں 10 مرتبہ یا جلیلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، یہ آپ پڑھ لیں اور پھر اس پر پھونک مار دیں، اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ شے چوری ہونے سے، گم ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ جب بھی اپنا خواب جو ہے وہ ریکارڈ کروایا کریں تو اپنے خواب کو مکمل تفصیل کے ساتھ اور بارب طریقے سے اس کو جو ہے وہ بیان کیا کریں تاکہ بہتر انداز میں آپ کی رہنمائی کی جا سکے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اختر بول رہا ہوں ہارون آباد سے. میرا خواب یہ ہے کہ خواب میں سونا زمین سے کے اندر سے گٹھلی کی شکل میں نکالنا کیسا ہے. سلسلہ تو بہت اچھا ہے. جی حضور سلسلہ تو بہت اچھا ہے، لیکن آگے انہوں نے بیان نہیں کیا. بہرحال کچھ اور کہنا چاہتے ہوں تو بیان کر دیجئے گا. ویسے حضور سونا جو ہے وہ بظاہر تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں سونے کو دیکھنا یہ دنیاوی نقصان کی علامت ہوا کرتا ہے. بلکہ یہاں تک بیان کیا ہے کہ جتنا زیادہ خالص اور جتنی زیادہ مقدار کے اندر سونا دیکھا جائے اتنا ہی زیادہ دنیاوی طور پر نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. تو جنہوں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں
عافیت کی دعا کریں کہ مال و دولت دنیاوی نعمت ہے، تو یوں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل میرے حق میں جو بہتر ہو وہ فیصلہ فرما، اور جو بھی اگر نقصان مقدر میں ہے تو صبر کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ البتہ اپنے مال کے لیے، اسباب کے لیے، دنیاوی طور پر کسی ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے عملی طور پر جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ بھی آپ ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے، ہو سکتا ہے یہ خواب آپ کو دکھانا اسی لیے ہو کہ آپ اس ہونے والے نقصان سے پہلے ہی اس پر بند باندھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہاں پر اپنے مال و دولت جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں زکوٰۃ کے بارے میں ضرور غور کر لیجئے گا، بالخصوص ہمارے یہ اسلامی جنہوں نے اپنا خواب بیان کیا، کیونکہ مال کے ضائع ہونے کا، مال کے تلف ہونے کا ایک بہت بڑا سبب زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، اور آپ نے ادا نہیں کی تو پہلی فرصت میں ادا کیجئے، کیونکہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی جو وعیدیں بیان کی گئیں، جو نقصانات بیان کیے گئے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے سب سے بڑا نقصان، دوسرا یہ بھی روایتوں میں بیان ملتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہو اسے بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں غور کریں۔ دوسرا، سود کے بارے میں بھی غور کیجئے، کہیں آپ نے اپنے مال کے اندر کچھ سود تو نہیں ملایا ہوا، کیونکہ سود کی نحوستیں جہاں اور بے شمار ہیں، وہیں ایک دنیاوی طور پر بڑی نحوست یہ بھی ہے کہ سود کا مال جس مال کے اندر ملا ہوتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اپنے طریقہ کاروبار کو چیک کیجئے اور اپنے مال و اسباب کو چیک کیجئے۔ کسی مسلمان کا حق دینا ہو، آپ نے حقوق العباد کے معاملے پہ غور کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی طور پر کسی کا قرضہ دبا لیا، اس سے معاف بھی نہیں کروایا، فرصت بھی اس سے مزید فرصت بھی نہیں لی، اجازت بھی نہیں لی، اور وہ مال آپ کے مال میں ملا ہوا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی نعمتوں کو آپ سے دور فرما دے۔ تو غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا۔ اور حضور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زید دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے ظلم کا انجام میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کا قرض جو ہے وہ بندے نے دبایا ہوا ہے، مفہوماً جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، قرض جو ہے وہ دبایا ہوا ہے، دینے کی سکت بھی ہے، دے بھی سکتا ہے، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، اور پھر اگر جان بوجھ کر جو ہے یہ تاخیر کرتا رہے گا تو یہ ایک ایسا جو ہے وہ گناہ ہے کہ جس کا میٹر جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا۔ تو لہذا اس معاملے میں جو ہے وہ بڑی احتیاط کی حاجت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اختر بھائی کو اور ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیالکوٹ سے نثار بات کر رہا ہوں۔ میری امی جان نے پانی دیکھا ہے، پانی کے اندر پتھر ہے جو وہ پتھر کے آگے گزر گئے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اور میری آپی نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، آپ نے قربانی کا گوشت دیکھا ہے، اس کا بھی میں جاننا چاہتا ہوں۔ جی حضور، ہمارے نثار بھائی نے جو ہے وہ ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے کال کی، تو کہتے ہیں کہ میری امی جان نے جو ہے وہ پانی میں پتھر دیکھا ہے، اس کے آگے سے گزر جو گئی ہیں، اور یہی خواب جو ہے وہ ان کی ہمشیرہ نے بھی دیکھا ہے۔ جہاں تک ان کا پانی دیکھنے کا بیان اور اس سے گزر جانے کا بیان ہے تو یہ مراد کو پہنچنے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور اگر دل میں کوئی نیک اور جائز مراد تھی تو انشاءاللہ عز و جل ضرور پوری ہوگی۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں غلام رسول بول رہا ہوں سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی نے رات قبرستان دیکھا خواب میں۔ جی حضور، غلام رسول بھائی نے کال کی تو کہا کہ زوجہ نے خواب میں جو ہے وہ قبرستان دیکھا۔ تنبیہ ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی طرف ایک ترغیب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی، اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کی امی کو نیکی کی دعوت پیش کیجیے۔ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے جو پردے کی رعایت کے ساتھ دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں بھیجیے گھر والوں کو۔
اسی طرح سے اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے. گھروں میں پردے کی رعایت کے ساتھ اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں جو درست طور پر پڑھنا جانتی ہیں. اگر قرآن نہیں پڑھا تو انہیں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجیے. مدنی چینل خود بھی دیکھیے، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیے. انشاءاللہ عز و جل آخرت کی تیاری کرنے کا بہترین سامان ہوگا. اور مدرسۃ المدینہ بالغان کی تو بات ہی کیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنا جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، وہیں پر ساتھ ساتھ نماز کے مسائل جو فرض جو ہے وہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر جن کا جاننا فرض ہے وہ بھی جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں. اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کی مسجدوں میں جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے وہ لگاتے ہیں. کہیں پر عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اکثر عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی سلسلہ ہوتا ہے. اپنے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے، اور ان سے معلومات کیجئے کہ کب جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان کا. اس میں شرکت کیجئے. انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کے مسائل کا بھی انشاءاللہ اس کا بھی علم جو ہے حاصل ہوگا انشاءاللہ. آئیے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. میں کھوکھرا آباد چمن کالونی سے بول رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں خانہ کعبہ سبز گنبد دیکھ رہا ہوں اور اس کے قریب جانے کا سوچتا ہوں، سامنے دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. کھوکھرا پار سے حضور اسلامی بھائی نے کال کی، کہتے ہیں کعبۃ اللہ شریف اور سبز گنبد کی زیارت جو ہے وہ مبارک ہے، اور دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے گا. البتہ بیچ میں انہوں نے دشواری کو حائل دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ آزمائشیں ہوں، لیکن سچی تڑپ ہوگی، تمنا صادق ہوگی، ساتھ میں کوشش بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ کی، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے اور مرشد کے ساتھ کاش کے حج کی سعادت عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ دینی دنیاوی جو ہمارے لیے بے شمار برکتوں کا باعث ہوگا. میرے مدنی چینل کی ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں مدینہ طیبہ حاضری کی، حج کی سچی تڑپ جو ہے یہ پیدا ہو جائے، تو اس کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا بیان ہے، درد مدینہ بیان. اللہ اکبر. ایسا زبردست بیان ہے کہ یہ بیان آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس بیان کی برکت سے جو ہے وہ آپ میں سرکار کی بارگاہ کی جو حاضری کا جو شوق ہے یہ دل میں ایسا بیدار ہوگا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور ایسا وجدانی بیان ہے امیر اہل سنت کا، سبحان اللہ. سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے. ہمارے کھوکھرا پار سے جس ٹائم میں نے کال کی تو یہ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ برکتیں حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اٹک ضلع اٹک سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے. ان کی والدہ محترمہ جو فوت ہو چکی ہیں، ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آئی ہیں اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ والد سے میرے کہتی ہیں کہ مجھے گھر چھوڑ آئے. تو والد میں انہیں لے کے قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جو ان کی قبر ہے اس قبر میں دیکھتے ہیں سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ سیڑھیوں کے ذریعے والدہ جو ان کی ہے میری دادی وہ نیچے اتر جاتی ہیں، وہ وہاں آرام سے جو لیٹ جاتی ہیں. تو وہاں سے میرے والد کی آنکھ کھل جاتی ہے. مہربانی فرما کے اس کا جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. کہتے ہیں کہ والد صاحب نے اپنی والدہ کو یعنی ان کی دادی جان کو خواب میں دیکھا، گھر میں آئیں اور اگلے معاملات، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ اچھی حالت میں اپنی والدہ کو دیکھا ان کے والد صاحب نے، اور مردے کا اچھی حالت میں نظر آنا حقیقت میں اس کی اچھی حالت کی طرف ہی اشارہ ہوا کرتا ہے. تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دادی جان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. مزید جو ہے یہ امید ہے اصالِ ثواب کرتے ہوں گے، اگر کرتے ہیں تو مزید کوشش کریں، اور اگر نہیں کرتے تو اصالِ ثواب اپنی دادی جان کو ضرور کریں کہ دنیا سے جانے کے بعد مسلمان کے لیے جو ثواب پہنچنے کا، جو برکت ملنے کا، نیکیاں پانے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ فقط اصالِ ثواب ہی ہوتا ہے. دعائیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، کیونکہ اب وہ اپنے اعمال سے ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. تو مرنے والوں کے ساتھ یہ خیر خواہی ہوتی ہے، نہ صرف اپنے اعزاء اقربا کے لیے بلکہ
تمام مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ ان کے لیے مزید راحت کا سامان ہوگا۔ اور حضور والدین کے لیے تو دعائے مغفرت جو ہے وہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تفسیر ابن عباس میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس کے حوالے سے جو ہے اس کی تفسیر میں جو ہے وہ یہ لکھا کہ اولاد پر یہ حق بنتا ہے کہ والدین کے وصال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے تو ان کے رزق میں جو ہے وہ تنگی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اچھا حضور یہاں پر ایک اور جو ہے وہ ارشاد فرمایا یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ اچھی حالت میں دیکھا تو یہ جو ہے وہ ایک بہتری کی علامت ہے، یوں ہی اگر جو ہے وہ یوں دیکھتے ہیں خواب میں کہ اچھی حالت میں نہیں جو ہے وہ دیکھتے، اور پھر اس کے حوالے سے کیا تعبیر ہوگی؟ اس کے حوالے سے یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش کا شکار ہے۔ اصل میں مردے کا اچھی یا بری حالت میں دیکھنا یا مردے کا اپنا اچھی یا بری حالت کا بیان کرنا، تو اس کو اسی صورت پر محمول کیا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی اور خاص چیز ہو، کوئی علامت ہو، یا بعض اوقات جو ہے وہ برعکس بھی تعبیریں ہوا کرتی ہیں، لیکن ایک عمومی حال کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ اور اسی مقدمہ میں جو ابن سیرین علیہ رحمہ کی کتاب ہے منتخب الکلام کے نام سے، وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مردہ ایک ایسے مقام پر ہے، ایک ایسی جگہ پر ہے، ایک ایسے عالم میں ہے کہ جہاں پر جھوٹ اور سچ کا عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ اور سچ بندہ بولتا ہے، بیان کرتا ہے تو وہ دنیا میں کرتا ہے، اب مرنے کے بعد اس کا جھوٹ یا سچ بیان کرنا تو وہاں پر سچ ہی سچ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کی بری حالت کو دیکھا جائے تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ ہاں تعبیر پوچھنے کے لیے اگر بیان کیا تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی نے اپنے رشتہ دار کو، دوست کو یا کسی کو بھی بری حالت کے اندر دیکھا، عذاب میں گرفتار ہے، پریشانی کا شکار ہے، تو اب وہ چونکہ ہمارے ہاں پیٹ مضبوط نہیں ہے اور بات ہمارے پاس ٹکتی نہیں ہے، بس خواب دیکھا، اب صبح اٹھتے ہی ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے اس وقت تک ہمارا دماغ ہلکا نہیں ہوگا جب تک ہم کسی کو بیان نہیں کریں گے، اور بالخصوص کسی ایسے خواب کے حوالے سے جو سٹرینج ہو یا کہ ایسا اس کے اندر عمل دخل ہو، تو ہرگز کسی کو بیان نہ کریں، اپنے حد تک رکھیں، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اس کے ساتھ خیر خواہی۔ اگر اس کے نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ادا نہیں کیا گیا تو وہ ادا کریں، حقوق العباد کا کوئی معاملہ ہے اس کی ادائیگی کی صورت پیدا کریں، اور اگر ایسے معاملات نہیں ہیں یا آپ کر چکے ہیں تو ایصال ثواب کی کثرت کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی جو ہے بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے، تو دعوت اسلامی کے مدنی مؤسسہ وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، قبر میں بھی انشاءاللہ بہتری ہی بہتری ہوگی۔ دیکھیے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق قطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے کئی سال بعد جب ان کی جو ہے وہ قبر مبارک جو ہے وہ کھلی تو دیکھنے والوں نے دیکھا الحمدللہ کہ آپ کا جسم مبارک ویسے کا ویسا سلامت تھا، سر پر امامہ شریف تھا، زلفوں کی جو ہے وہ بہاریں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی مؤسسہ وابستہ فرمائے، ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے